بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے سبق میں جمعہ اور عید کی نماز کے متعلق پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو نماز سے زیادہ کوئی عبادت پسند نہیں ہے، اسی واسطے کسی عبادت کی اس قدر تاکید اور فضیلت شریعت میں صاف وارد نہیں ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے پروردگار عالم نے اس عبادت کو اپنے ان غیر متناہی نعمتوں کے شکر کی ادائیگی کے لیے، جن کا سلسلہ ابتدائے پیدائش سے ہی آخر وقت تک، بلکہ موت کے بعد اور پیدائش کے پہلے بھی منقطع نہیں ہوتا، ہر دن میں 5 نمازیں مقرر فرمائی۔ جمعہ کے دن چونکہ تمام دنوں سے زیادہ نعمتیں فائز ہوئی ہے، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام جو انسانی نسل کے لیے اصل اول ہے، اسی دن پیدا کیے گئے، لہذا اس دن ایک خاص نماز کا حکم ہوا، اور ہم پر جماعت کی حکمتیں اور فائدے بھی بیان کر چکے ہیں۔ تو یہاں پر اگلی امتوں کو بھی خدا تعالیٰ نے اس دن عبادت کا حکم فرمایا تھا، لیکن انہوں نے اپنی بد نصیبی سے اس میں اختلاف کیا، اور اس سرکشی کا یہ نتیجہ ہوا کہ وہ اس سعادت عظمیٰ سے محروم رہے، اور یہ فضیلت بھی اسی امت کے حصے میں آئی۔ یہود نے سجدے کا دن مقرر کیا اس خیال سے کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کرنے سے فراغت کی تھی۔ نصارہ نے اتوار دن مقرر کیا اس خیال سے کہ یہ دن ابتدائے آفرینش کا ہے، چنانچہ اب تک دونوں فرقے ان دونوں دنوں میں بہت اہتمام کرتے ہیں، اور تمام دنیا کے کام چھوڑ کر عبادات میں مصروف رہتے ہیں۔ نصرانی سلطنتوں میں اتوار کے دن اسی سبب سے تمام دفاتر میں چھٹی ہو جاتی ہے۔ نماز جمعہ کی فرضیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ ہی میں معلوم ہو گئی تھی، مگر غلبے کے سبب اس کے ادا کرنے کا موقع نہ ملا تھا۔ بعد ہجرت کے مدینہ منورہ میں تشریف لاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں اپنے اجتہاد اور کشف صادق سے نماز جمعہ شروع کرائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین جمعہ کا دن ہے، اسی دن میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اور اسی دن وہ جنت میں بھیجے گئے، اور اسی دن جنت سے باہر نکالے گئے، اور قیامت کا واقع ہونا بھی اسی دن ہوگا۔ علماء کا اختلاف ہے کہ جمعہ کا دن افضل ہے یا عرفہ کا دن، یعنی ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ افضل ہے یا جمعہ کا دن، مگر اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کا دن تمام دنوں سے بہتر ہے، جس میں عرفہ بھی داخل ہے۔ امام احمد رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا، جمعہ کی رات کا مرتبہ لیلۃ القدر سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے شکم طاہر میں یعنی رحم میں جلوہ فروز ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا اس قدر خیر و برکت دنیا و آخرت کا سبب ہوا کہ جس کا شمار حساب و کتاب کوئی نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس وقت میں اللہ تعالی دعا کرے تو ضرور قبول ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سب دنوں میں جمعہ کا دن سب سے افضل ہے، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اور اسی دن تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ پر کیسے پیش کیے جائیں گے؟ آپ کی ہڈیاں بھی نہیں ہوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء علیہ السلام کے بدن حرام کر دیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاہد سے جمعہ کا دن مراد ہے، کوئی دن جمعہ سے زیادہ بزرگ نہیں۔ اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ کوئی مسلمان اس میں دعا نہیں کرتا مگر یہ دعا اللہ تعالیٰ کے یہاں ضرور قبول ہوتی ہے، اور کسی چیز سے پناہ نہیں مانگتا مگر اللہ تعالیٰ اس کو پناہ دیتے ہیں۔
شاہد کا لفظ سورہ بروج میں واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کی قسم کھائی ہے، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، قسم ہے آسمان کی جس میں برج ہے، اور قسم ہے یوم موعود کی یعنی قیامت کے دن کی، اور قسم ہے شاہد یعنی جمعہ کے دن کی، اور مشہود یعنی عرفہ کے دن کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب دنوں سے افضل ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی عظمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو مرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم کی تلاوت کی فرمائی تو ان کے پاس ایک یہودی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ ہم پر ایسی آیت اترتی تو ہم اس کی دین کو عید بنا لیتے۔ ابن عباس نے فرمایا کہ یہ آیت دو عیدوں کے دن اتری تھی، جمعہ کے دن اور عرفے کے دن، یعنی ہم کو بنانے کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ اس دن تو خود ہی دو عیدیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا اہتمام جمعرات کے دن سے کیا کرتے تھے، اور جمعہ کی رات کو فرماتے کہ جمعہ کی رات سفید رات ہے اور جمعہ کا دن روشن دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، ایک جمعہ کو ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، اس دن کو اللہ تعالیٰ نے عید کا دن مقرر فرمایا ہے، پس اس دن غسل کرو، اور جس کے بعد خوشبو ہو وہ خوشبو لگائے، اور مسواک کو اس دن لازم پکڑ لو۔ تو یہ جمعہ کا دن بڑا افضل ہے، تو اس دن ہم کو چند آداب کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جمعہ کا اہتمام جمعرات سے کرے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کہ جمعرات کے دن عصر کے بعد استغفار وغیرہ زیادہ کریں، اپنے پہنے ہوئے کپڑے صاف رکھیں، اور خوشبو گھر میں نہ ہو، اگر خوشبو گھر میں ہو تو خوشبو رکھ لے، اگر نہ ہو تو ممکن ہے کہ اس دن لا کر رکھ لے، تاکہ پھر جمعہ کے دن ان کاموں میں مشغول ہونا نہ پڑے۔ بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ جمعہ کا فائدہ اس کو ملے گا جو اس کا منتظر رہتا ہو اور اس کا اہتمام جمعرات سے کرتا ہو، اور سب سے زیادہ بد نصیب وہ ہے جس کو معلوم نہ ہو کہ جمعہ کب ہے، حتیٰ کہ صبح کو لوگوں سے پوچھے کہ آج کون دن ہے۔ بعض بزرگ جمعہ کی رات کو زیادہ اہتمام کی غرض سے جامع مسجد میں جا کے رہتے تھے۔ جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد غسل کرے، سر کے بالوں کو اور بدن کو خود صاف کرے، اور اگر کوئی شخص فجر کی نماز سے پہلے غسل کرے تو سنت ادا نہ ہوں گی۔ اور مسواک کرنا بھی اس دن بہت فضیلت رکھتا ہے۔ جمعہ کے دن غسل کے بعد عمدہ سے عمدہ کپڑے پہنے جو اس کے پاس ہو، اور ممکن ہو تو خوشبو لگائے، ناخن وغیرہ بھی کترائے۔ جامع مسجد میں بہت سویرے جائے، جو شخص جتنے سویرے جائیں گا اسی قدر اس کو ثواب ملے گا۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن فرشتے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے جو آتا ہے اس کا جو آتا ہے اس کو درجہ بدرجہ سب کا نام لکھتے ہیں، اور سب سے پہلے جو آیا اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اونٹ کی قربانی کی، اور اس کے بعد جو آیا ہے تو اسے گائے کی قربانی کرنے میں، پھر جیسے مرغی کی قربانی کرنے میں، پھر جیسے اللہ کے راہ میں کسی کو انڈا صدقہ کرنے کا دیا جاتا ہے۔ اور جب خطبہ ہونے لگتا ہے تو فرشتے وہ دفتر بند کر لیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اور اگلے زمانے میں صبح کے وقت فجر کے بعد راستے میں گلیاں بھری ہوئی نظر آتی تھی، تمام لوگ اتنے سویرے سے جامع مسجد جاتے تھے اور سخت ازدحام ہوتا تھا جیسے عید کے دنوں میں ہوتا ہے۔ پھر یہ طریقہ جاتا رہا اور لوگوں نے کہا کہ یہ پہلی بدعت ہے جو اسلام میں پیدا ہوئی۔ یہ کہہ کر امام غزالی فرماتے ہیں کہ کیوں شرم نہیں آتی مسلمانوں کو یہود سے شرم نہیں آتی کہ وہ لوگ اپنی بات کے لیے دین یعنی سنچر کو اور نصارہ اتوار کو اپنی بات خانوں اور گرجا گھروں میں کیسے سویرے جاتے ہیں، اور دنیا کے طلبگار کتنے سویرے بازاروں میں خرید و فروخت لے جاتے ہیں، پر دین کے طلبگار کیوں پیش قدمی نہیں کرتے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ الف لام میم سجدہ اور حتاق پڑھتے تھے، لہذا انہی دو صورتوں کو جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سنت سمجھ کر پڑھا کرے، کبھی چھوڑ بھی دے تاکہ لوگوں کو اس کا واجب ہونا خیال نہ ہو۔ جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون یا سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے۔ جمعہ کے دن خواہ نماز سے پہلے یا نماز کے بعد سورہ کہف پڑھنے میں بہت ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن جو کوئی سورہ کہف پڑھے اس کے لیے عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوگا، قیامت کے اندھیرے میں اس کے کام آئے گا، اور اس جمعہ سے پچھلے جمعہ تک کے جتنے گناہ اس سے ہوئے ہیں سب معاف ہو جائیں گے۔ جمعہ کی نماز فرض عین ہے، قرآن مجید اور احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے اور اعظم شعائر اسلام میں سے ہے۔ جمعہ کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے اور بغیر عذر کے چھوڑنے والا فاسق ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان کہی جائے تو تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف یعنی نماز جمعہ کے لیے دوڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تو اس آیت میں نماز جمعہ اور اس کے خطبہ مراد ہے اور دوڑنے سے مقصود نہایت اہتمام کے ساتھ جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جمعہ کے دن کو غسل کرے، سویرے مسجد میں پیدل جائے یا سوار ہو کر نہ جائے، پیدل جائے، پھر خطبہ سنے اور اس درمیان میں کوئی لغو فعل نہ کرے تو اس کو ہر قدم کے بدلے 1 سال عبادت کا ثواب ملتا ہے اور 1 سال روزوں کا اور 1 سال کی نمازوں کا پورا ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ نماز جمعہ کے چھوڑنے سے باز رہے ورنہ خدا تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر کر دے گا، پھر وہ سخت غفلت میں پڑ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 جمعے سستی سے یعنی بغیر عذر کے جمعہ چھوڑ دیتا ہے اس کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ خداوند عالم اس سے بیزار ہو جاتا ہے۔ اور حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جس شخص نے پے در پہ کئی جمعے چھوڑ دیے پس اس نے اسلام کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ تو ان احادیث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ نماز جمعہ کی سخت تاکید ہے اور اس کے چھوڑنے پر سخت وعید ہے۔ کیا اب بھی کوئی شخص اسلام کے بعد میں جمعہ کے فرض کو چھوڑ سکتا ہے؟ جمعہ کے واجب ہونے کی چند شرائط ہے۔ جمعہ ان لوگوں پر واجب ہوتا ہے: نمبر 1، مقیم ہو، مسافر پر جمعہ واجب نہیں، ہاں اگر مسافر جمعہ پڑھ لے تو اس کا جمعہ ادا ہو جائے گا۔ نمبر 2، تندرست پر، صحت مند ہو، بیمار نہ ہو۔ بیمار پر جمعہ نہیں ہے، صحت مند پر تندرست پر جمعہ ہے۔ تو بیمار ایسا کہ جو جامع مسجد تک پیدل نہ جا سکے اور بڑھاپے کی وجہ سے کوئی شخص کمزور ہو گیا ہو، مسجد تک نہ جا سکے یا نابینا ہو کہ یہ سب لوگ مریض سمجھے جائیں گے، ان پر جمعہ کی نماز واجب نہیں ہوں گی۔ اور مرد ہونا، عورت پر نماز جمعہ واجب نہیں، بچوں پر نماز جمعہ واجب نہیں۔ اور ہم نے پہلے جماعت کے معاف ہونے کے چند اسباب کے متعلق پڑھا تھا۔ اگر ان اسباب میں سے جماعت کے معاف ہونے والے، جماعت کو چھوڑ دینے کو جائز قرار دینے والے اسباب میں سے عذر میں سے کوئی عذر پایا جائے تو ان عذر کی موجودگی میں نماز جمعہ واجب نہیں ہوگی۔ نماز جمعہ کے صحیح ہونے کی چند شرطیں ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ گاؤں یا جنگل میں جمعہ درست نہیں بلکہ شہر میں درست ہے۔ ہاں اگر کوئی گاؤں شہر سے اس قدر قریب ہو کہ وہاں سے نماز جمعہ کے لیے کوئی شخص آئے تو دن ہی دن میں اپنے گھر واپس جا سکے تو ایسا مقام بھی گاؤں کے حکم میں ہے، لیکن یہ ہے کہ چل کر آنے کی مقدار یہ ہے کہ وہ پیدل چل کر آنے کی مقدار ہو،
کہ وہ پیدل چل کر ایک دن ہی کے دن آئے اور واپس چلے جائے تو وہاں کے لوگوں پر بھی نماز جمعہ فرض ہے، البتہ وہاں پر نماز جمعہ ادا نہ کرے بلکہ شہر میں نماز جمعہ آ کے ادا کرے۔ تو اب شہر کیا ہے؟ تو شہر ایسے مسلمان کہ وہاں اس قدر سب مل کر ہو کہ بڑی مسجد میں جمع ہونا چاہے تو اس مسجد میں ان سب کی گنجائش نہ ہو، اور اس مسجد سے مراد جامع مسجد نہیں بلکہ 5 وقتہ نماز کی مسجد ہے۔ اور یہ ہے کہ وہاں پر حاکم وغیرہ یا حاکم کا کوئی نائب وغیرہ ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے یعنی شہر کے قائم مقام بڑے گاؤں یا قصبے میں ہونا۔ اسی وجہ سے شہر کے آس پاس کے ایسی آبادی کے شہر کی ضرورتیں اس کے ساتھ متعلق ہو، مثلا شہر کے مردے وہاں دفن ہوتے ہو یا چھاونی ہو تو وہ بھی شہر کے حکم میں ہے، تو ایسے گاؤں کے اندر نماز جمعہ فرض ہے، اور چھوٹے گاؤں میں نماز جمعہ درست نہیں ہے۔ چھوٹا گاؤں سے مراد وہ ہے کہ جہاں پر ہندو اور مسلمانوں کی آبادی کل ملا کر 2,500-3,000 کی نہ ہوتی ہو۔ اگر 2,500-3,000 کی آبادی ہوتی ہے تو بڑا گاؤں یا بڑا قصبہ ہے، وہاں پہ جمعہ درست ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، ظہر کا وقت ہونا۔ نمبر 3، نماز سے پہلے خطبہ ہونا۔ اور نمبر 4، جماعت کا ہونا۔ جماعت سے مراد یہ ہے کہ کم از کم 3 آدمی جمعہ کے اندر ہونا ضروری ہے جن کو۔ اور نمبر 5، اذن عام کا ہونا۔ اذن عام یعنی کہ عام لوگوں کو مسجد میں نماز جمعہ کی جگہ پر آنے کی اجازت ہو، کسی کی روک ٹوک نہ ہو۔ کوئی جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر صرف خاص لوگ ہی آ سکتے ہیں، عام لوگ داخلہ منع ہے، تو وہاں پر بھی نماز جمعہ درست نہیں ہوں گی۔ تو یہ 5 شرطیں پائی جائیں گی جب نماز جمعہ صحیح ہے۔ اگر 5 شرط میں سے ایک بھی شرط نہیں پائی گئی تو نماز جمعہ درست نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ خطبے کے احکام، کہ نماز جمعہ میں 2 خطبے ہوتے ہیں کہ سب لوگ جماعت میں آ جائے تو امام کو چاہیے کہ ممبر پر بیٹھ جائے اور مؤذن اس کے سامنے کھڑا ہو کر اذان کہے، اور اذان کے بعد فوراً امام کھڑے ہو کر خطبہ شروع کرے۔ خطبہ پڑھنے والے کا بالغ ہونا شرط نہیں، اگر کوئی نابالغ لڑکا خطبہ پڑھ دے تب بھی جائز ہے۔ خطبے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا فرض ہے، اگر نہ کیا جائے تو خطبہ معتبر نہ ہوگا۔ نماز جمعہ کی خطبے میں 12 چیزیں مسنون ہیں۔ نمبر 1، خطبہ پڑھنے کی حالت میں خطبہ پڑھنے والے کو کھڑا ہونا چاہیے۔ نمبر 2، 2 خطبے ہو۔ نمبر 3، دونوں خطبوں کے درمیان اتنی دیر تک بیٹھنا کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکے۔ نمبر 4، دونوں حدثوں سے طہارت یعنی وضو اور غسل کے ساتھ میں ہونا۔ نمبر 5، خطبے کی حالت میں منہ لوگوں کی طرف کرنا۔ نمبر 6، خطبہ شروع کرنے سے پہلے اپنے دل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ نمبر 7، ایسی آواز سے پڑھنا کہ لوگ سن سکے۔ نمبر 8، خطبے میں 8 مضامین کا ہونا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا شکر۔ نمبر 2، اس کی تعریف، خداوند تعریف کی وحدت اور نبی کریم نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ نمبر 5، وعظ و نصیحت۔ نمبر 6، قرآن مجید کی آیاتوں میں سے کسی آیت یا کسی سورت کا پڑھنا۔ اور نمبر 7، دوسرے خطبے میں پھر ان سب چیزوں کا اعادہ کرنا، ان سب چیزوں کو لوٹانا۔ اور نمبر 8، دوسرے خطبوں میں بجائے وعظ و نصیحت کے مسلمانوں کے لیے دعا کرنا۔ نمبر 9، خطبے کو زیادہ لمبا نہ کرنا بلکہ نماز سے کم رکھنا۔ نمبر 10، خطبہ ممبر پر پڑھنا، اگر ممبر نہ ہو تو کسی لاٹھی وغیرہ پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونا، ہاتھ پر رکھ لینا، جیسا کہ بعض لوگوں کے ہمارے زمانے میں عادت ہے کہ یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ نمبر 11، دونوں خطبوں کا عربی زبان میں ہونا اور کسی اور زبان میں خطبہ نہ پڑھنا۔ اور نمبر 12، دوسرے خطبے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اصحاب، ازواج مطہرات خصوصاً خلفائے راشدین حضرت حمزہ عباس کے لیے دعا کرنا مستحب ہے، اور بادشاہ وقت کے لیے بھی دعا کرنا جائز ہے، مگر اس کی ایسی تعریف کرنا جو غلط ہو مکروہ تحریمی ہے۔ جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو تو اس وقت سے کوئی نماز پڑھنا یا آپس میں بات چیت کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں، قضا نماز کا پڑھنا اس وقت بھی جائز ہے بلکہ واجب ہے۔ پھر جب امام
جب تک امام خطبہ ختم نہ کر دے یہ سب چیزیں منع ہو جاتی ہیں۔ تو جب خطبہ شروع ہو جائے تو تمام حاضرین کو، تمام لوگوں اس کا سننا واجب ہے، خواہ امام کے نزدیک بیٹھے ہو یا دور بیٹھے ہو، خواہ آواز آتی ہو نہ آتی ہو۔ یہ سب ایسا کام کرنا جو خطبہ سننے میں مخل و مکروہ تحریمی ہے، کھانا پینا، بات چیت کرنا، چلنا پھرنا، سلام یا سلام کا جواب دینا، سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا، تسبیح پڑھنا، کسی کو مسئلہ بتانا، جیسا کہ نماز کی حالت ممنوع ہے ایسا خطبے کے وقت بھی ممنوع ہے۔ دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھنے کی حالت میں امام یا مقتدیوں کو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، دعا مانگنا مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں بے ہاتھ اٹھائے اگر دل ہی دل میں زبان ہلائے بغیر دعا مانگ لی جائے تو جائز ہے۔ رمضان کے اخیر جمعہ کے خطبے میں وداع اور فراق رمضان کے مضامین پڑھنا اگر جائز ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطبۃ الوداع ثابت نہیں ہے، اور خطبے کا کسی کتاب سے دیکھ کر پڑھنا بھی جائز ہے۔ خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو اب درود شریف پڑھنا جو سے پڑھنا درست نہیں ہے، بلکہ اگر دھیرے دھیرے پڑھ لیا جائے تو بھی جائز ہے۔ مسافر پر جمعہ کی نماز نہیں ہے۔ اسی طرح جو لوگ شہر کے اندر ہو لیکن ان پر جمعہ کی نماز فرض نہ ہو تو ان لوگوں کو جمعہ کی نماز کے بجائے ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں اگر وہ لوگ انفرادی نماز پڑھ لے تو یہ جائز ہو جائیں گا۔ تو ہم نے ابھی جمعہ کی دین کی فضیلت، جمعہ کی نماز کی فضیلت اور جمعہ کے چھوڑنے پر وعید ہے، پھر جمعہ کی نماز کے صحیح ہونے کے شرائط، اور پھر جمعہ کی نماز کن لوگوں پر فرض ہے اس کے، اور جمعہ کے خطبے کے متعلق پڑھا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ عید کی نماز کے جائز ہونے کی وہی شرائط ہے جو جمعہ کی نماز کے ہے۔ اسلامی اعتبار سے ہم مسلمان سال میں 2 مرتبہ عید کی خوشی مناتے ہیں، نمبر 1 عید الفطر یعنی رمضان کی عید، اور نمبر 2 عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کی عید۔ عید کے حکام یہ ہے کہ صبح جلدی اٹھ کر غسل کرنا، مسواک کرنا، اپنے پاس جو سب سے عمدہ اور اچھا کپڑا ہو اسے پہننا، عطر یا خوشبو لگانا، عیدگاہ کی طرف پیدل جانا، ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے واپس آنا، عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نماز نہیں پڑھنا، عید الفطر کی نماز سے پہلے کھجور یا کوئی میٹھی چیز کھانا، عید الفطر کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر واجب ہو تو ادا کرنا، اور عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا، اور نماز کے بعد جلد قربانی کر کے قربانی کا گوشت کھانا، اور تکبیر تشریق پڑھنا، عید الفطر کی نماز کو جاتے ہوئے آہستہ تکبیر تشریق پڑھنا، اور عید الاضحیٰ کی نماز کو جاتے ہوئے بلند آواز سے تکبیر تشریق پڑھنا، اور 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کے عصر تک ہر فرض نماز کے بعد بآواز بلند امام مقتدی دونوں کا تکبیر تشریق کہنا واجب ہے۔ مستورات بھی اپنے گھروں میں فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق آہستہ کہہ سکتی ہے۔ تکبیر تشریق ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور عید کی نماز کا طریقہ ہے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر کی یا عید الاضحیٰ کی واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، پیچھے اس امام کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، پھر ہاتھ اٹھا کر تکبیر تحریمہ کہہ کر یعنی اللہ اکبر کہہ کر امام مقتدی دونوں ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھے، پھر امام 3 زائد تکبیر کہے اور تینوں تکبیروں کے اندر ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دے، اور مقتدی بھی امام کی طرح ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دے، پھر تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لے، اور پھر امام صاحب اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور پھر کوئی اور سورت پڑھے، مقتدی خاموش سنیں، امام کی قرات سنیں، پھر امام رکوع سجدہ کرے اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے تو امام صاحب سورہ فاتحہ اور سورت پڑھے، اور اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیر امام مقتدی دونوں کہے اور ہر بار کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دے، پھر چوتھی مرتبہ بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلا جائے، اور روزانہ کی طرح باقی نماز جس طرح پوری کرتے ہیں تو اس طرح نماز پوری کرے۔ سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب خطبہ پڑھ کر دعا کریں گے، اور
خطبے کو غور سے سننا واجب ہے۔ عید کی نماز صرف مردوں پر پڑھنا واجب ہے، عورتوں پر عید کی نماز نہیں۔ چھوڑنا گناہ ہے، عورتوں پر عید کی نماز نہیں۔ اگر پڑھنا ہے تو 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھ لے۔ عید کی نماز کے لیے اذان اور تکبیر نہیں ہے۔ عید کی نماز ان لوگوں پر واجب ہے جن پر جمعہ کی نماز واجب ہے۔ اور یہ ہے کہ عید کے دن جو دعا خطبے کے بعد کی جاتی ہے تو خطبے کے بعد نہ ہو بلکہ عید کی نماز کے بعد ہو تو بہتر ہے۔